خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی خاکوانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسٹیج تے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ تمام تر حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو فعال لما یرید ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام مولانا اکرم سلفی صاحب اور واعظ شیرِ بیاں مولانا سجاد بشیروی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور آپ جملہ احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں جو آپ کے ساتھ آج آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ ہم کلام ہونے کا اللہ نے توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے جیسے یہاں بیٹھے ہیں ایسے اللہ ہمیں اپنے جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع کرتے۔ پہلی حاضری ہے اور شیخ اکرم صاحب فرما رہے تھے محبت بھرا پیغام دینا، تو انشاءاللہ محبت بھرا پیغام ہی پیش کروں گا، لیکن یہ واعظ شیرِ بیاں شیخ سجاد بشیروی صاحب حافظہ اللہ تعالی اچھی طرح جانتے ہیں جس شیخ کا میں شاگرد ہوں وہ ادیان باطلہ کے لیے ننگی تلوار ہیں، اور میں بھی تو پھر انہی کا شاگرد ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ یار غار کی جنگ عدالتوں اور وکالتوں کے اندر کوئی ساتھ نہیں دیتا، نہ دے جیلوں کے اندر یہ اکیلا شیخ الحدیث و تفسیر امین جنگوی کا شاگرد جنگ لڑے گا انشاءاللہ۔ تو آج محبت کا پیغام ہے، پاس بھی کرو گے برداشت بھی کرو گے۔ آئیے یا ایہا الذین آمنوا، جب آپ اشتمل السماع کر کے بیٹھیں گے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کان میری طرف دھریے۔ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو خطاب فرما کے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے اس آیت کے اندر خطاب کس کو کیا؟ بولیے کس کو خطاب کیا؟ ایمان والوں کو خطاب فرما کے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے اٹھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ الی الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، پہلے نمبر پہ اپنا چہرہ دھونا ہے۔ کیا دھونا ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ پہلے نمبر پہ چہرہ دھونا ہے، فاغسلوا وجوہکم، اور دوسرے نمبر پہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے۔ تیسرے نمبر پر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا، بولی اپنے سر کا وضو کرنے کا طریقہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے نا جی؟ تو مسح کرتے وقت کتاب و سنت کے اندر یہ گردن کا مسح کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کے بعد پاؤں کو آپ نے
टखनों तक धोना। ये वुज़ू का हुक्म रब के कुरान के अंदर आया। एक वही जली है, एक वही मतलू है, एक वही जली है, एक वही खफी है, एक वही मतलू है, एक गैर वही मतलू है। जब अहले ईमान के सामने कुरान की आयत कसरत के साथ पढ़ी जाती है, ईमान बढ़ जाता है। और जब अदियाने बातिला के सामने फॉर एग्जाम्पल इस आयत को पढ़ा है तो वो कहते हैं कि वुज़ू जो है ना पाँव से शुरू होता है। वुज़ू कहाँ से शुरू होता है? पाँव से। मैंने कहा आपने ये बात कही कि वुज़ू पाँव से शुरू होता है, इस आयत के अंदर वो कौन सा अरबी लफ्ज़ है जिसका ये माना कि वुज़ू पाँव से शुरू होता है? और वुज़ू कहाँ से शुरू होता है? फग़सिलू वुजूहकुम। अब जिनका अदियाने बातिला में से एक बाज़ुन्नास लोग हैं वो कहते हैं कि पाँव से वुज़ू शुरू होता है। हमने कहा कि अगर वुज़ू पाँव से शुरू होता वअरजुलकुम की बजाय वअरजुलिकुम होता, लाम के नीचे कसरा होता। लाम के नीचे क्या होता? कसरा होता। लाम के नीचे ज़ेर होती। वअरजुलकुम, लाम के ऊपर फतह है, वाव का अदब पीछे की तरफ लौट रहा है। जो हुक्म चेहरे पे लगा वही हुक्म हाथों पे लगेगा, वही हुक्म पाँव पे लगेगा। तो कुरान पाँव धोने का हुक्म दे रहा है। कुरान बोलो, कुरान पाँव धोने का हुक्म दे रहा है। तो इस आयत पर ये इतराज़ उठता है। अल्लाह की तौफीक से मैंने इसका जवाब अर्ज़ कर दिया है। आइए दूसरी बात, तवज्जो है ना भाई, समझ आ रही ना बात? अच्छा, अन अबी हुरैरा, ओए बच्चा चुप हो जाओ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, आपके मुर्शिद का नाम लिया है तो फिर ज़बान इतनी खामोश। मुर्शिद कौन होता है? मुर्शिद किसे कहते हैं? अरशद युर्शिदु इरशादन फहुवा मुर्शिदुन बाबे मुतद्दी है। और मुर्शिद का माने सीधी राह पे चलाने वाला। तुम्हारे सामने मुर्शिद का नाम लिए और आपकी ज़ुबानों में आवाज़ इतनी ढीली, काला काला रसूलुल्लाह अलैहि वाली वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सवाल किया, क्या मैं आपको कोई ऐसा अमल न बताऊं जो तुम करो तो अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, तुम्हारी ज़िंदगी की ख़ताओं को अल्लाह मिटा दे। व यरफ़उ बिहिद दरजात, और अल्लाह तुम्हारे दर्जों को बुलंद कर दे। अल्लाह तुम्हारे दर्जों को बुलंद कर दे। अब यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं कि कारी साहब आपने ये हदीस पढ़ी है, आपने कुरानी नस से बात साबित नहीं की, तो कुरानी नस भी पेश कर देता हूँ। फरमाया वाली कुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलो, क़यामत वाले दिन जन्नत में हर बंदे के जो दर्जे होंगे उसके अमलों के मुताबिक होंगे। है तो जन्नत के अंदर दर्जे उसके अमलों के मुताबिक होंगे। तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, आपको ऐसा अमल ना बताऊं जो तुम करो तुम्हारी जिंदगी की खताओं को रब मिटा दे और जन्नत में तुम्हारे दराजात को बुलंद कर दे। अब सहाबा जो थे, जब अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह के रसूल ने जब सवाल किया तो सहाबा ने, तवज्जो मेरी तरफ, सहाबा ने पता क्या कहा? क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल आप हमें ज़रूर बताएं, आप हमें ज़रूर बताएं। अब इमाम कायनात की ज़ुबान है, कलाम रब्बुल आलमीन का है, लेके आने वाले जिब्रील अमीन है। अब पैगंबर ने, रसूल ने, नबी ने सहाबा को सवाल ही खुद किया, जवाब खुद दे रहे हैं। अब यह है दीन समझाने का अंदाज, यह है सहाबा की तरबियत,
تو کیا جواب فرمایا؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ. محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. آواز اتنی ڈھیلی، بلبل قرآن لمبا سفر کر کے آئے ہیں پتوں کی سے. دعا فرمائیں اللہ ان کے دن رات کے سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا تو میں عرض کر رہا ہوں اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد فذالکم الرباط. جب اللہ کے رسول نے سوال کیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتائیں. تو میں شیخ کی موجودگی کے اندر اس حدیث کا مطلب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا سبنا کی ماشاءاللہ. اسباغ الوضوء علی المکارہ، پورا وضو کرنا، پورا وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا، علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو پورا کرنا. اسباغ الوضوء علی المکارہ، آپ گھر سے پورا وضو سنت کے مطابق کر کے آئیں گے اللہ کے گھر کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ یمحو اللہ بہ الخطایا. کائنات کے امام فرما رہے ہیں اللہ تمہاری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ جنت میں تمہارے درجوں کو بلند کر دے گا. پھر یہاں پہ بس نہیں، کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ کے رسول کی بات کو توجہ اور انہما کے ساتھ سماعت فرماؤ. پھر آگے فرمایا وَكَثْرَةَ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور جتنے زیادہ آپ کے قدم اللہ کے گھر کے طرف اٹھتے جائیں گے عرش والا رب آپ کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ، اور یہ ہے رباط. پھر امام کائنات حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. کون ابو ہریرہ؟ 5374 حدیثوں کا راوی ابو ہریرہ. صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں روایت موجود ہے. امام کائنات حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضع، ما من مسلم یتوضع فیحسن وضوءہ، تم میں سے جو کوئی وضو بناتا ہے پھر احسن طریقے کے ساتھ حسن، وضو کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، اس کے بعد فَيَقُومَ فَيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، پھر کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعتیں ادا کرتا ہے. بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اپنے چہرے کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، صرف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. ایک روایت اور سنیے، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو سنت کے مطابق کرتا ہے، ثم اتی الجمعۃ، پھر وہ آتا ہے نماز جمعہ کی طرف. اب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو فاستمع، اب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو باہر سے جو بندہ آئے گا وہ ڈائریکٹ نہیں بیٹھے گا، پہلے ہلکی 2 رکعتیں ادا کرے گا. کیا کرے گا؟ 2 رکعتیں ادا کرے گا. اس کے بعد ثم اتی الجمعۃ، جمعے کے لیے آتا ہے، فاستمع وانصت، خطیب جب خطبہ دے تو اس خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، وانصت، اور چپ رہتا ہے. تو امام کائنات فرماتے ہیں جس نے اس طرح نماز جمعہ ادا کیا
تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن مَسَّ الْحَسَا فَقَدْ لَگَا، جس نے کنکریاں کے ساتھ کھیلا اس کا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان آیت کا اور جتنی احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا نتیجہ کیا حاصل ہوا، رزلٹ کیا حاصل ہوا؟ اب ایمان ہوگا تو وضو کرے گا، ایمان ہوگا سنت کے مطابق وضو کرے گا، ایمان ہوگا وضو کے فضائل کو جانے گا، ایمان ہوگا وضو کے احکام و مسائل کو جانے گا۔ اب بات آ گئی ایمان کی۔ امام کائنات حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، کسی آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس کے اندر ایمان کی قوت ہے تو پھر یہ ٹھنڈی رات کے اندر فَيَقُومَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، پھر یہ ٹھنڈی رات کے وقت اٹھتا ہے۔ لیکن ایمان کی بات کر رکھا ہوں، یہ ہے حاصل الکلام گفتگو۔ ایمان موجود ہے، وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، پھر آتا ہے اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہاں پہ ہو رہی ہے ایمان کی۔ اگر آدمی پر غسل فرض ہو گیا تو یہ اس وقت فَيَقُومَ فَيَغْتَسِلُ، یہ کھڑا ہوتا ہے اور غسل کرتا ہے۔ لا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ، اس وقت اللہ کے علاوہ اس کو اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب ایمان کی قوت ہے تو سردی کی ٹھنڈی رات کے اندر ٹھنڈے پانی کا خیال نہیں کیا، فوراً اٹھتا ہے اور غسل کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ فِي الْيَوْمِ الْحَارِ، گرمی کے دنوں کے روزوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر یہ ایمان کی قوت ہے تو گرمیوں کے روزوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح تیسری بات یہ بھی ایمان سے ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْأَرْضِ الْفَلَاتِ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ، اگر بندہ اللہ کی زمین پر چل رہا ہے، گھنے جنگلات آ گئے ہیں، گھنے جنگلات آ گئے ہیں، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْأَرْضِ الْفَلَاتِ، فلات گھنے درخت ہیں، لیکن اب یہ جا رہا ہے، ایمان ہے، ایمان کی قوت اگر جسم میں موجود ہے تو نماز کا وقت ہے، اس نے اسی وقت نماز ادا کی ہے۔ لا یراہ الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اپنا وضو سنت کے مطابق بناؤ گے، جس طرح اللہ کے رسول وضو کرتے تھے اسی طرح وضو کرنے کا طریقہ اپنے خطیب اور امام سے سیکھو گے۔ اور آج کل ہمارا ایمان کیا ہے؟ شیخ صاحب اگر کسی نے کہہ دئیے نا جی آؤ نماز دا ٹائم ہے، او قاری صاحب میرے تک کپڑے ہی نہیں ٹھیک ہے، میرے تک کپڑے ہی پلیت نے۔ اگر ایمان دی گل کریے نا جی، ایمان دی اے جملہ میں شیخ صاحب دے گوش گزار کرن لگا ہوں۔ اگر میرا فون آیا نا جی، میں اپنی جیب دی جو موبائل نکالیا تو میرے 100 یا 1000 دا نوٹ تھلے ڈگے ہے۔ اگر میرے نال میرے قریب کوئی اگر مسلمان کھڑا ہے نا تو او فوراً اتے پیر رکھے گا، اے اپنا چہرہ دوسری طرف کرے تو میں 100 دا نوٹ چک کے اپنی اے تے آج کل دے ساڑھے ایمان نے، ایسا دے ایمان نے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں اگر اذان ہو گئی نا تو قاری صاحب نے ویسے تو ماشاءاللہ آج فکر آخرت عنوان سنانے، دعا کرو کہ اللہ صادیت تو آدھے دلوں دے اندر خوف خدا پیدا کر دیں۔ تو اگر نماز دا وقت ہے نا جی نماز دی دعوت دیتی ہے تو 4-5 بندیاں دا گروہ بیٹھے ہون گے، نال تے قاری صاحب سگریٹ لائی ہونی یا سگریٹ تے نال پتے تے پتا ٹھات نال ہوٹل والے بھائی نو بھائی ایک کپ چاہ دا لے آئیں۔ اسی طرح سارا وقت لڈو تاش دے اندر گزار کے پھر بھی پوچھ دن خاکوانی صاحب کوئی اس بارے دے اندر بھی حدیث ہوندی ہے،
شیخ اس قسم دے سوال پھر بھائی پوچھ رہے ہیں، میں کہا بالکل آندی ہے، جینے کتھے آندی ہے، جینے وہ الفاظ پڑھ کے سناؤ، میں کہا الفاظ پڑھ کے سنا دینے ہیں۔ فرمایا وَمَنَ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرًا فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَامِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص لڈو کھیلے گا، تاش کھیلے گا، جوا کھیلے گا، وَمَنَ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ، لغات کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں تو بِالنَّرْد کا معنی آپ کو مل جائے گا۔ ایسا ہے یہ لڈو کھیلنے والا، تاش اور جوا کھیلنے والا ایسے ہے جس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے خون اور گوشت کے ساتھ رنگ لیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے وَمَنَ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ، جس نے یہ لڈو، تاش اور جوا کھیلا اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس وقت کو غنیمت جان کر اولئک یسارعون فی الخیرات کے مصداق بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو وضو کی فضیلت جان کر اور وضو کے فضائل سن کر اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس جب نکل رہی ہو اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔